اور ایک اور رپورٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ گانا آخر ہے کیا؟ کیا یہ گانا عام چیز ہے یا پھر ڈینجرس چیز ہے؟ اس کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی گانے ہیں ہر اکثر گانوں کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک سندیش ہوتا ہے۔ اگر کوئی گانا کسی مال میں چل رہا ہے، کسی شو روم میں چل رہا ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ کا میسج ہے get it, get it, get it, get it, take it, take it۔ مطلب یہ کہ تم جو مال آئے ہو خرید کے جاؤ، لے کے جاؤ، تم لے کے جاؤ، بیع و شراء کر کے جاؤ، تم کچھ پرچیز کر کے جاؤ۔ اس لیے جو بھی گانا مال میں ہوتا ہے اس گانے کے بیک گراؤنڈ میں جو پیغام ہوتا ہے، جو میسج ہوتا ہے، وہ پیغام ہوتا ہے get it, get it, take it, take it۔ مطلب یہ کہ کچھ خرید کے جاؤ، اور جو بھی مال جاتے ہیں، شو روم جاتے ہیں، وہ بغیر خریدے ہوئے واپس نہیں آتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں لینے پہ۔ اور اے لوگوں، یہ شو روم کے برائٹنیس کا کمال نہیں ہوتا ہے، شو روم کے رنگوں کا کمال نہیں ہوتا ہے، شو روم کے کپڑوں کا کمال نہیں ہوتا ہے، شو روم کے چمک دمک کا کمال نہیں ہوتا ہے۔ شو روم میں جو گانا بج رہا ہوتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے میسج کا کمال ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ہوٹل میں گانا بج رہا ہے 5 اسٹار میں، 7 اسٹار میں، تو اس گانے کا بھی ایک الگ پیغام ہوتا ہے، ایک الگ میسج ہوتا ہے۔ اس کا میسج ہوتا ہے spend your time, spend your money, spend your time, spend your money۔ مطلب یہ کہ اپنے وقت برباد کرو، روپے برباد کرو، وقت برباد کرو، روپے برباد کرو، وقت برباد کرو، روپے برباد کرو، یہاں بیٹھے رہو، پیسے خرچ کرتے رہو، ٹائم خرچ کرتے رہو۔ یہ ہوٹل کے گانے کے بیک گراؤنڈ کا پیغام ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں بھی اپنے گانے کو سنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ وہ پیغام بسا اوقات تو پیغام ہوتا ہے kill your mom, kill your dad, kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad, shoot your mom, shoot your dad۔ یہ پیغام ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ اور یہ میں افواج و بکواس نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ واشنگٹن میں یا فورن کنٹری میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ ایک نوجوان کسی سنگر کا بہت ہی بڑا فین تھا، اور اس نے اچانک اپنے والدین کا، اپنے پیرنٹس کا خون کر دیا، اپنے والدین کو شوٹ کر دیا۔ اور جب یہ مقدمہ درج ہوا تو وہاں یہ کہا گیا کہ اس نوجوان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق سامنے یہ بات آئی کہ نوجوان ایک سنگر کا بہت ہی بڑا فین ہے۔ اور جب اس کا روم دیکھا گیا تو اسی سنگر کی تصویر اس کے روم میں، موبائل پہ اسی سنگر کی تصویر، اور اسکولی بسے پہ اسی سنگر کی تصویر، جگہ جگہ اسی سنگر کی تصویر، اور اسی سنگر کا اسٹائل وہ اپناتا تھا۔ لیکن جب اس کے دماغ کا ریسرچ ہوا، اس کے دماغ کا سروے اور جانچ پڑتال ہوا، تو پرنٹ ہو کے نکلا کیا؟ پرنٹ ہو کے نکلا kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad۔ یہ پرنٹ ہو کے نکلا، پرنٹ ہو کے۔ پھر اس نوجوان سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا میں بھلا کیسے اپنے والدین کو مار سکتا ہوں، میں بے انتہا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس سنگر کا فین ہوں اور ہمیشہ میں اس کے گانے سنا کرتا تھا۔ تو اے لوگوں، ہر گانے کے بیک گراؤنڈ میں ایک پیغام اور میسج ہوتا ہے، اور گانا کا جو پیغام اور میسج ہوتا ہے کبھی بھلا پیغام اور اچھا پیغام اور میسج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان کو پیغام ملا kill your mom, kill your dad, shoot your mom, shoot your dad۔ لہٰذا اس نے اپنے والدین کو ختم کر دیا، گولی مار دی، گولی مار کے اسے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ پیغام آج نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، نوجوان اور اس نئی نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بات اسے کھلتی ہے کہ ہمارا نوجوان پاک باز رہے، ہمارا نوجوان باحیا رہے، ہمارا نوجوان باغیرت رہے، ہمارا نوجوان کا رشتہ اللہ اور رسول اور مسجد سے جڑا ہوا رہے۔ یہ بات کفار و مشرکین کو کھلتی ہے،
یہ بات باطل طاقت کو کھلتی ہے، اس لیے کل بھی باطل طاقت ہمارے سامنے آئی تھی اور آج بھی باطل طاقت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم سے اوچت لینا چاہتی ہے، ہمارے نوجوانوں کا رشتہ مسجد سے، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، کوئی بھی فلم کا حصہ نہیں بنیے گا، کسی گانے کا حصہ نہیں بنیے گا، ورنہ کل اس نے اپنے ڈیڈ اور موم کو کل کیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی بے حیا، بے غیرت، بے حس بن سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کے دھارے کو سمجھیں، ہم وقت کی سازش کو بھانپیں، ہم وقت کی پلاننگ کو سمجھتے ہوئے اللہ اور رسول اور قرآن اور مسجد سے جڑنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بے حسی، بے غیرتی کے واقعات سے دور کرے اور ہم سب کو اللہ اور رسول سے قریب کرے۔ اور آخری پیغام جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، میرے ذہن میں ایک پیغام یہ آ رہا ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے فلم پٹھان دیکھا یا دیگر فلم دیکھتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ نوجوان حفاظ و بکواس خریدتے، فلم خریدتے، فلم ڈاؤن لوڈ کرتے یا فلم واچ کرتے یوٹیوب پہ آن لائن، تو وہ حفاظ و بکواس خریدتے ہیں، ایم بی لیتے ہیں، ریچارج کرتے ہیں، اس میں آپ کا پیسہ لگتا ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، اور یہ پیسہ، یہ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس طریقے سے نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میری نعمت کا شکر گزاری کرے گا میں اسے نوازوں گا، اور جو میری نعمت کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کی ناقدری کرے گا، فلموں میں روپوں کو، پیسوں کو صرف کرے گا، تو پھر میں ان سے اپنی نعمت چھین گا، اسے فٹ پاتھ پہ نہ کھڑا کروں گا، اسے سڑکوں پہ نہ کھڑا کروں گا، اسے بھکاری اور فقیر بنا کے چھوڑ دوں گا۔ اس لیے نعمت کی ناقدری نہ کیجیے، ریچارج کراتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، اس سے کنجریوں کو اور ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو مت دیکھیے، ورنہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نعمت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور اللہ و رسول کا صحیح سچا جانشین اور شیدائی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد